السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم کتاب الایمان میں آج جس باب کا درس ہوگا وہ ہے باب نمبر 54، اور وہ باب ہے باب کون الاسلام یہدم ما قبلہ وکذا الہجرۃ والحج۔ یہ ایک شخص اگر مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ساری پچھلی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ تو باب کون الاسلام یہدم ما قبلہ، یعنی اسلام، مسلمان ہونا اپنے پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہجرت ہے، حج ہے، یہ اسلام لانے، ہجرت کرنے اور حج کرنے کے فضائل ہیں۔ اس باب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ فاتح مصر عمرو بن عاص کے ایمان، ان کے تقوی، ان کی دینداری اور ان کے خوف الہی کے حوالے سے ایک بڑی عبرت آموز حدیث نقل کی ہے۔ دیکھیے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن المثنى العنزی و ابو معن الرقاشی و اسحاق بن منصور كلهم عن ابی عاصم واللفظ لابن المثنى۔ ہاں دیکھیے، یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے 3 اساتذہ ہیں، مطلب 3 لوگوں سے حدیث لی انہوں نے۔ ایک تو محمد المثنى، دوسرا ابو معن اور تیسرے اسحاق بن منصور، اور ان سب لوگوں نے ابو عاصم سے روایت کی ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں اس حدیث کے الفاظ ابن المثنى کے ہیں۔ تو ابو عاصم کہتے ہیں حدثنا الضحاک، یعنی ابا عاصم ہم سے بیان کیا ضحاک نے۔ ابو عاصم کہتے ہیں ہم سے بیان کیا ضحاک نے۔ قال اخبرنا حیوۃ بن شریح، ہمیں خبر دی حیوہ بن شریح نے۔ قال حدثني یزید بن ابی حبیب عن ابی شماسۃ المہری قال حضرنا عمرو بن العاص وهو فی سیاقۃ الموت۔ تو یہ ابن شماسہ مہری کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن عاص کے پاس گئے اور وہ مرض الموت کی کیفیت میں تھے۔ وہ فی سیاقۃ الموت، یعنی وہ مرض الموت میں تھے، یہ اسی بیماری میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ فبکا طویلا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے بہت دیر تک اور اپنا رخ دیوار کی طرف کیا۔ تو ان کے لڑکے کہنے لگے کہ یا ابتاؤ، اے میرے والد، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری نہیں دی ہے، یہ خوشخبری نہیں دی ہے؟ اصل میں عمرو بن عاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی تھی، ان کی سیرت میں آتا ہے۔ تو فاقبل بوجہہ، انہوں نے اپنا رخ ان کی طرف کیا اور کہا کہ دیکھیے تقوی، دینداری ان کی دیکھیے، ان افضل ما نعد شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے افضل عمل جس کو ہم شمار کرتے ہیں وہ ہے میرا عقیدہ، یعنی توحید کی گواہی دینا، رسالت کی گواہی دینا۔ انی قد کنت علی اطباق ثلاث، عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 3 مراحل سے گزرا ہوں۔ یہ طبق یہاں مرحلہ کے معنی میں ہے۔ میں اپنی زندگی میں 3 مراحل پر تھا۔ تو انہوں نے اپنے 3 مراحل کا ذکر کیا ہے۔ ایک مرحلہ مسلمان ہونے سے پہلے، اور دوسرا مرحلہ مسلمان ہونے کے وقت، اور تیسرا مرحلہ یہ عہد نبی کے بعد عہد صحابہ میں، جب ان کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں آئی تھیں، بہت کچھ کیا انہوں نے۔ تو دیکھیے کہتے ہیں انی قد کنت علی اطباق ثلاث لقد رأیتنی
وما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، یعنی میں نے اپنے آپ کو پایا کہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرنے والا، دشمنی کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور ولا حب الیہ، اور مجھے سب سے زیادہ یہ چیز پسندیدہ تھی کہ اگر میں آپ پر غلبہ حاصل کروں، آپ کو قتل کر دوں. یعنی ایک مرحلہ یہ تھا کہ ولا حب الیہ ان اکون قد استمکنت منہ فقتلتہ. استمکن منہ مانے ہوتے ہیں غلبہ پانا. تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اگر لو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار، اگر میں اس حالت پر مر جاتا تو میں جہنمی ہوتا. فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا تو میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو میں نے کہا کہ ابسط یمینک، اے اللہ کے رسول آپ اپنا دائنا ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کر لوں. تو آپ نے اپنا دائنا ہاتھ پھیلایا. فقبضت یدی، تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا. تو آپ نے کہا کہ مالک یا عمر کیا معاملہ ہے، تم نے ہاتھ کہے سمیٹ لیا. تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اردت ان اشتری تھا، میں شرط لگانا چاہتا ہوں. قال تشتری تو بماذا، تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ان یغفر لی، کہ میری خطائیں معاف کر دی جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ قال اما علمت، آپ نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام، مسلمان ہونا اپنے سے پہلے گناہ کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ہجرت اپنے سے پہلے کے گناہ کو ختم کر دیتی ہے، حج اپنے پہلے گناہ کو ختم کر دیتا ہے. تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اما کان احد احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ. یعنی مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی محبوب نہیں تھا اور نہ کوئی باعزت تھا میری نظر میں. اجلو مانے باعزت، محترم. اما کنت اطیق ان املا عینی منہ اجلالا لہ، اور میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ آنکھ بھر آپ کو دیکھ سکوں آپ کے احترام کی وجہ سے. ولو سئلت ان اصفہ ما تقت، اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ میں آپ کا تعارف کراؤں تو میں آپ کا تعارف نہیں کرا پاتا. لانی لم اکن املا عینی منہ، اس لیے کہ میں نے آنکھ بھر آپ کو دیکھا ہی نہیں آپ کے احترام و روب کی وجہ سے. تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ولم مت علی تلک الحال لرجوت ان اکون من اہل الجنہ، اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے پوری امید تھی کہ میں جنت والوں میں سے ہوں گا. یہ مسلمان ہونے کی بات کا مرحلہ. اور عمرو بن عاص کہتے ہیں ثم ولینا اشیاء ما ادری ما حالی فیہا، یعنی پھر ہم سے وابستہ ہوئے، پھر ہم سے قریب ہوئی بہت سی چیزیں، ہم سے ملی بہت سی چیزیں، مجھے معلوم نہیں کہ ان میں میرا حال کیا ہوگا. اصل میں دور جاہلیت، ایک مرحلہ دور جاہلیت کا اور دوسرا مرحلہ مسلمان جب ہوئے عہد نبوی میں. اور پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں اسلام کی تاریخ میں. یہ فاتح مصر ہے، اور جب حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا تھا تو یہ معاویہ کے حامیوں میں سے تھے. مطلب یہ کہ پھر عہد صحابہ میں، عہد خلافت راشدہ میں بہت سے معاملات آئے، جنگیں ہوئیں اور ان کا کیا موقف تھا. تو ان کو یہی ڈر لگا کہ میں مصر کا گورنر رہا ہوں اور بہت سے معاملات میں شریک رہا ہوں، معلوم نہیں کیا انجام ہوگا. حالانکہ ان سارے معاملات میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پختہ مومن، دیندار اور مومن کامل کی حیثیت سے تھے، ایک عظیم صحابی کی حیثیت سے تھے. تو اس کے باوجود ان کو خوف ہے.
ثم ولینا اشیاء ما ادری ما یہ پھر ہم کچھ ایسی چیزوں کے قریب ہوئے کہ ما ادری ما حلیفیہ. یہ اس کے بعد عمرو بن عاص کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے فَإِذَا أَنَا مُتُّ جب میں مر جاؤں فلا تصحبنی ناحیہ. نصیحت کی انہوں نے کہ یہ میرے ساتھ کوئی رونے والی عورت نہ ہو. عربوں میں رواج تھا کہ مرنے کے بعد رونے والی کرائے پر لائی جاتی تھیں، تو میرے ساتھ رونے والی نہیں رہے گی، نہ آگ رہے گا، نہ آگ رہے گی، یعنی میت کے ساتھ آگ نہیں لے جانا چاہیے. فَإِذَا دَفَنْتُمُونِی جب مجھے دفن کر دو فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا تو میرے اوپر مٹی برابر کر دو، یہ مٹی ڈالنا، مٹی برابر کرنا. ثم اقیموا حول قبری پھر ٹھہر جاؤ میری قبر کے قریب قدر ما تنہر جزور اتنا وقت جتنے وقت میں کہ اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی اونٹ کو ذبح کرنے اور اس کے گوشت کے تقسیم کرنے کے ٹائم تک میری قبر کے قریب کھڑے ہو جاؤ. حتی استانس بکم یہ ساری چیزیں مسنون ہیں تاکہ میں تم لوگوں سے مانوس رہوں. وانظر ماذا اراجع به رسول ربی اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں. دیکھیے یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف الہی، ان کا پختہ ایمان اور ان کی دینداری تھی. لیکن افسوس ہے کہ معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو کچھ معاملات پیش آئے، یہ بعض مورخین نے یا مسلم مفکرین نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی دنیا دار، فراڈی اور دھوکے باز کے حیثیت سے پیش کیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، خاص طور پر یہ واقع تحکیم کو لے کر کے. واقع تحکیم میں جس انداز سے لوگوں نے پیش کیا ہے شیعوں کے اثر سے، کہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب لوگوں نے طے کیا کہ بھائی یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ ان دونوں کی وجہ سے امت میں انتشار ہے، خلفشار ہے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو حضرت علی کی طرف سے عمرو بن عاص نمائندہ بنائے گئے اور حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری نمائندہ بنائے گئے تھے اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص. اور ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر کے کیا طے کیا، جو طے کیا اس کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے. تو خلافت ملوکیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے طے کیا کہ بھائی یہ ہم دونوں کو معزول کرتے ہیں، دونوں کو معزول کر دیا جائے، کسی تیسرے کو خلیفہ بنایا جائے. تو عمرو بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ اعلان کیجئے پہلے. تو ابو موسیٰ اشعری نے اعلان کیا کہ میں حضرت علی کو معزول کرتا ہوں. اب اس کے بعد پھر عمرو بن عاص نے کہا کہ بھائی لوگوں سنو، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول ہو چکے ہیں اور میں معاویہ بن ابو سفیان کو خلیفہ برقرار رکھتا ہوں. یعنی اس طرح سے گویا فراڈ و دھوکے سے کام لیا. جبکہ تحکیم کا واقعہ جو پیش آیا تھا، میں تھوڑا سا لڑکوں کو بتا دوں، یہ تحکیم کی نوعیت دوسری تھی. یہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے جو ان کی کتاب ہے خلافت ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت، اس میں جو جنگ کے بعد تحکیم یعنی ثالثی کے لیے حضرت علی نے اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاویہ نے اپنی طرف سے حضرت عمرو بن عاص کو نمائندہ مقرر کیا. دونوں بزرگوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد درج ذیل امور پر اتفاق کیا. یہ صحیح طور پہ یہ معاہدہ ہوا تھا. نمبر 1، 4 معاہدے ہوئے تھے. نمبر 1، حضرت عثمان کا قصاص واجب اور حضرت علی کی خلافت عملاً درست ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو کہا تھا کہ عثمان کے خون کا قصاص لیا جائے. نمبر 2، حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں نے اجتہادی غلطی کی ہے. حضرت علی نے اپنی خلافت کی آئینی حیثیت تسلیم کروانے کے لیے تلوار اٹھا کر اور حضرت معاویہ نے قصاص کا معاملہ
اپنے ہاتھ میں لے کر، لہٰذا دونوں حضرات کو ان کے موقف سے معزول کیا جاتا ہے، یعنی حضرت علی تلوار روکیں اور حضرت معاویہ قصاص کا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دونوں باتوں کا فیصلہ صحابہ کرام کے اجتماع عام میں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، جب تک فیصلہ نہیں ہوتا فریقین اپنے اپنے علاقے کا نظم و نسق چلاتے رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ کارروائیاں ترک کر دیں۔ مذکورہ فیصلہ اجتماع عام میں سنایا گیا جسے فریقین نے بخوشی تسلیم کر لیا۔ یہ ہے تحکیم کا واقعہ، لیکن یہ شیعوں سے متاثر ہو کر کے مولانا ابوالعلا مودودی نے خلافت الملوکیت میں عمرو بن عاص کو انتہائی دنیا دار، انتہائی مکار اور فراڈی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے، اور یہ جو شیعت زدہ مصنفین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر، یہ نصیحت کی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری زندگی کے لمحات دیکھی کس طرح سے ایک مومن کامل متقی کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ آخری حدیث ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنی محمد بن حاتم بن میمون و ابراہیم بن دینار و لفظ الابراہیم۔ یہاں امام مسلم کے دو استاد ہیں، محمد بن حاتم، ابراہیم بن دینار، الفاظ میں ابراہیم بن دینار کے ہیں۔ قال حدثنا حجاج وابن محمد عن ابن جریج قال اخبرنی یعلا بن مسلم انه سمع سعید بن جبیر یحدث عن ابن عباس ان ناسا من اہل الشرک قتلوا فاکثروا وزنوا فاکثروا ثم اتوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا ان لما عملنا کفارہ فنزل۔ یہ جو عنوان ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسی مناسبت سے یہ حدیث ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو مشرک تھے، جن لوگوں نے قتل کیا تھا، بہت قتل کیا تھا، بہت زنا کیا تھا، پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ان الذی تقول و تدعو لحسن، جو بات آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، درست ہے، ولو تخبرنا، کاش آپ ہم کو خبر دیتے کہ ان لعملنا ان لما عملنا کفارہ، کہ ہم نے جو عمل کیا اس کا کفارہ ہے، یعنی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم نے جو برائیاں کی ہیں کیا اس کو کوئی کفارہ بھی ہے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ یہ سورہ الفرقان کی جو آیت ہے اس کا سبب نزول ابن عباس نے ذکر کیا ہے۔ یہ آیت اتری، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ وہ لوگ جو نہیں پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی جس اللہ تعالیٰ نے جس جان جسے قتل کرنے کو حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ۔ یہ تین شکلیں ایسی ہیں کہ کسی کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے، اور وہ بھی حکومت قتل کرتی ہے۔ نمبر 1، اگر کسی شادی شدہ نے زنا کر لیا ہے تو اس کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے۔ الا بالحق کی 3 شکلیں ہیں، تو ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا یلقى اثاما، وہ گناہ پائے گا۔ یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 68 ہے۔ وہ نزلہ، اور یہ آیت بھی اسی موقع پہ اتری ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے،
تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں آیتوں کا سبب نزول ذکر کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، الہجرت تہدم ما کان قبلہ، الحج یہدم ما کان قبلہ۔ تو یہ جو جملہ ہے لو تخبرونا ان لعملنا کفارہ لاسلمنا، اگر آپ ہم کو خبر دے دیں کہ ہمارے عمل کے لیے کفارہ کیا ہے تو مسلمان ہو جائیں۔ یہ لو کا جواب محذوف ہے اور عربی میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بس واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔